الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على نبي الأمي وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین. محترم سامعین و سامعات، میں آج اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. اسلامی عبادت کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے. نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن و حدیث کے اندر آتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز سے لاپرواہ برتتے ہیں اور بغیر کسی عذر کے نماز جیسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے حق میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. نماز دن کا ستون اور دن کا کھمبا قرار کر دیا گیا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: نماز دن کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دن کے ستون کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دن کے ستون کو منہدم کر دیا. مکانوں اور عمارتوں میں ستون کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ ہر شخص جانتا ہے. اگر کسی عمارت کی دیوار گرا دی جائے یا ستون منہدم کر دیا جائے تو کیا وہ عمارت برقرار رہ سکتی؟ ہرگز نہیں. اسی طرح نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے، نماز کی پابندی نہ کی جائے تو دین کی عمارت صحیح مسائل نہیں رہ سکتی، اس کی عمارت منہدم ہو جائے گی، پڑے گی. موجودہ دور پر جس طرح دیگر عبادتوں سے روگردانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کو خدا کے قریب کر دیتی ہے. نماز مومنین کا معراج بتایا گیا ہے. نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبوب تھی اس کا اندازہ حدیث میں بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اچھا کام نہیں کرتے. ایسے لوگ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ثانی کا سبب بنتا ہے. کون ایسا بدنصیب مسلمان ہے جو جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ایسا ثانی کا تصور بھی کر سکے؟ مگر افسوس کی بات ہے نماز کو ترک کر کے آج مسلمانوں کی بڑی ایک اکثریت آقا نامینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہی ہے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے قیامت میں سب سے پہلے نماز کو متعلق سوال ہوگا کہ تم نے نماز کی پابندی کی یا نہیں، نماز کو قائم کیا یا نہیں. میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے: اور دن کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اگر نماز کو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والا انسان سے بہت سے خرابیاں اور برائیاں دور ہو جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں اور غلط کاموں سے روکتی ہے. قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریم سے نماز کی بڑی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں اور سزائیں آئی ہیں. نماز خدا وحدہ لا شریک لہ کی عظمت و کبریاء اظہار اعتراف ہے. بندہ مومن اے خدا کے آگے سر سجود ہوگا، ساری دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کے سامنے سے نیاز کم کر دینا یہ ایک ایسے سجدہ ہے جو ہزاروں سینکڑوں جگہ سجدہ کرنے سے آدمی کو نجات دے دیتا ہے. وہ آخر